بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ کی ساتھ کروں گا۔ میرے دوستو، میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکمول تحصیل میل ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا مشن، میرا سوچ وچار یہ ہے کہ قرآن مجید پوری دنیا میں اور اسلام پوری دنیا میں، میرے مصطفیٰ کا فرمان پوری دنیا میں پھیلے، ہر انسان کے کان تک پہنچے، یا تبلیغی جماعت کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں گھر گھر اسلام پہنچانے کے لیے، یا پھر یوٹیوب کے ذریعے، یا پھر مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے، یا جو ہے اپنی تقریرات کے ذریعے جو جلسے جلوسوں میں ہوتی ہے۔ عزیز محترم، میں تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو چینل ہیں، ان کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا حصہ عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو وہ بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس کیا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ دیکھ کر مریم جو اس وقت موجود تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو اس کی خوب پرورش کرے اور تمہاری خیر خواہ بھی ہو۔ فرعون نے یہ بات سن کر مریم کو پکڑ لیا اور کہا کیا تو اس بچہ کو جانتی ہے؟ مجھے بتا اس کے گھر والے کون ہیں؟ مریم نے کہا میں اس کو نہیں پہچانتی، اس بچے کو جانتی ہوں، میرا مقصود یہ ہے کہ وہ گھر آپ کا خیر خواہ ہے۔ فرعون نے مریم کو کہا کہ وہ اسے لے آؤ۔ مریم اپنی یوحنس کو آئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، اس کا نام مریم تھا، آپ کی والدہ کا نام یوحنس تھا اور والد باپ کا نام عمران تھا۔ وہ انجان بن کر کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک گھر کا نام بتاتی ہوں، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت بی بی مریم جو ہے وہ حضرت جب جو ہے یہ بات فرعون کو کہہ کر وہ پھر واپس آتی ہے اپنی امی جان کے پاس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، وہ اپنی ماں کو لے کر واپس آ جاتی ہے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ یوحنس جو ہے وہ جو ہے فرعون کے گھر آئی، اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنا پستان ان کے منہ میں دیا، تو یہ جملہ نکلنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی جان کا دودھ پیا اور اس کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو تنخواہ جو ہے دودھ پینے کی ایک اشرفی روز مقرر کر دی۔ یوحنس نے فرعون کو کہا کہ میں اس جگہ نہیں رہ سکتی، میں اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ فرعون اس بات کو مان گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کو کہ زمانہ تک رہے، دودھ چھوٹنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور وہاں پرورش پاتے رہے۔ فرعون آسیہ بی بی کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بچہ کھیلنے کودنے والا ہو گیا، تو ایک دن حضرت آسیہ بچے کو کھلا رہی تھی کہ فرعون اس وقت آن پہنچا۔ آسیہ بی بی نے فرمایا اے لو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو یہ جنتی ہوتا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، لیکن اس سے انکار کیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر نوچا، کھینچا، یعنی ماجرا یہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ یہ ذبح کرنے والوں کو بلاؤ، یہ وہی لڑکا ہے جس سے میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ آسیہ بی بی نے فرمایا اسے قتل مت کرو، یہ نہ سمجھ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں، اس نے نہ سمجھی میں ایسا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مصر میں مجھ سے زیادہ زیورات پہننے والی عورت کوئی نہیں ہے، میں ایک بادشاہ کی یعنی بیوی ہوں۔ فرعون کے متعلق اس نے کہا کہ فرعون بادشاہ ہے مصر کا، میں اس کے سامنے ایک یاقوت ہیرا رکھ دیتی ہوں اور ایک طرف جو ہے آگ کا انگارہ رکھ دیتی ہوں۔ تو میرے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے آئے، تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایک طرف انگارہ رکھ دیا اور ایک طرف ہیرا رکھ دیا۔ انگارے کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا تو یہ بے سمجھ ہے، بی بی آسیہ نے فرمایا، چنانچہ آپ کے سامنے یہ دونوں رکھے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے ہاتھ کا رخ انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جیسے آپ کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے متعلق آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل مطلب کسی کی بھی لکنت جو ہے خراب ہوتی ہے، زبان خراب ہو جاتی ہے، لکنت خراب ہوتی ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جو بچہ نہیں بول سکتا اس کو بھی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اس پر ویسے دم کرے، دعا مانگے۔ یہ دن مطلب سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ ہے، اور یہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 25، 26، 27، 28 تک ہے۔ عرض کیا ہے میرے لیے میرا جو ہے سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا جو ہے حکم آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے، یعنی فرعون۔ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ تاکہ وہ میری زبان کو سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قصص آیات 14 میں فرماتا ہے، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زوراور ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی جو ہے صلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اس کی سواریاں پر سوار ہوتے رہے اور وہی اعلیٰ لباس پہنتے جو فرعون اس کے گھر والے پہنتے تھے۔ اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بن فرعون کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ فرعون کسی سواری پر سوار ہو کر کہیں سے واپس آ رہا تھا، جا رہا تھا، آ رہا تھا کہ راستے میں جو ہے واپس اپنے شہر میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہی گئے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پتہ چلا کہ فرعون جا چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار ہو کر اس کے بچے پیچھے چل پڑے اور شہر میں عین دوپہر کے وقت داخل ہوئے۔ اس وقت بازار بند تھے اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ قصص آیات 15 میں فرماتا ہے، اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، یعنی سو رہے تھے۔ اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک جو ہے موسیٰ کے گھروں سے تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تھا یعنی قبطی۔ تو وہ جو اس کے گھروں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی مر گیا۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اور دشمن شیطان جو ہے کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ قصص میں آگے جو ہے فرماتا ہے آیات مبارک 16 میں، عرض کی اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ قصص کی آیات مبارکہ 17 میں ہے کہ عرض کیا میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی آج کے بعد میں کسی کو مکہ مار کر اس کو قتل نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوا جبکہ وہاں سے لوگ غفلت کی حالت میں تھے، پس پایا وہاں دو آدمیوں کو جو لڑ رہے تھے. یعنی میں اب دوسری آیات مبارکہ سے آپ کی خدمت میں علم کا اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو وہ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کے گھروں کا تھا یعنی بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا جو ہے دشمنوں کے قوم کا تھا یعنی قبطی. فرعون سے وہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کی سطح میں لے آئے، ان مطبخ میں لے آئے یعنی گھر میں لے آئے. آپ کی قوم والے آدمی اسرائیلی نے دشمن کے خلاف مدد مانگی تو آپ نے جواب میں دشمن کے آدمی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا. یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک شیطان واضح گمراہ، اور فرمایا ہے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان رحم کرنے والا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چونکہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا اس لیے میں کبھی آئندہ مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور قبطی کو چھڑانے کے لیے مکہ مارا جس سے وہ اتفاقیہ مار کیا. اتفاقیہ پر یہ قصاص نہیں ہوتا، وہ کافر حربی تھا. عزیز محترم، جو وہ قبطی تھا موسیٰ اپنے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جہاں پڑھ رہے تھے فرعون کے گھر، فرعون کا وہ نوکر تھا. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتا ہے 21 آیات مبارکہ میں غرض اگلی صبح ڈھکتے ڈھکتے حالات کی ٹوہ لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس کے گزشتہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی آج پھر موسیٰ کو پکار رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو سری بے راہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ پھر وہی برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسرائیلی نے اس خوف سے کہا کہ میری سخت کلامی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے نہ مار دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تو نے جس طرح کالے شخص کو قتل کیا ہے قبطی کو آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے کہ انجام کا خیال کیا بغیر مار دھاڑ کرتا پھرے تو صلح صفائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیا اور قبطی چلا گیا. لیکن اس اسرائیلی نے جا کر راز فاش کر دیا، بتا دی بات کہ کل کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک قبطی کو مار دیا جو نوکر تھا فرعون کا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کر لیا، یعنی کہ فرعون کے دربار میں ان کے جو ہے ان کے کان تک بات پہنچ گئی اور کہا کہ اسے پکڑ کر یہی دشمن ہے میرا، اور جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان سے کہا کہ اسے تنگ راستوں سے پکڑنا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کم عمر ہے، اسے راستے معلوم نہیں. لیکن اسرائیلی نے یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک آدمی تک پہنچا دی اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ تمام دریا آپ کے دربار آپ کے متعلق قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہوئے اور ڈرتے بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے اور یہ دعا کی رب نجنی، یعنی قوم ظالمین تک، اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لیجیے. سورۃ قصص کی آیات مبارکہ 22 ہے. میں سورۃ قصص کی آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور حدیث پاک بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتا دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ راستوں میں داخل ہوئے تو ایک فرشتہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو خود خوف کی وجہ سے اس کے آگے جھک گئے. فرشتے نے کہا کہ آپ میرے آگے نہ جھکیں بلکہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے. اس نے مدین کا راستہ بتایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین جاتے ہوئے فرمایا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا. فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ مدین پہنچ گئے. یہ مدین وہی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک شخص کو مار ڈالا ہے. اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو. فرعونی کو گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا. اور دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے ایک دن پہلے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہے
ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی میں روایت عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اب میں حدیث بھی حضرت ابن عباس کا آثار بھی عرض کر رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا وہ آدمی۔ یہ میں سورۃ قصص کی 23 آیات مبارکہ پڑھ رہا ہوں اب۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، یعنی کہ فرشتہ آگے آگے ہے اور حضرت موسیٰ کلیم پیچھے پیچھے ہے، اور یہ چلتے چلتے مدین کا ایک کنواں تھا، اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب مدین کے کنویں پر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن سورۃ قصص آیات 23 میں فرماتے ہیں، اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر چلے نہ جائے، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کنویں پر پہنچے وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 راتوں کا سفر ہے، گویا کہ کوفہ سے بصرہ تک مسافت ہے، آپ کے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کا کوئی اور سامان موجود نہ تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح روایت ہے۔ سورۃ قصص کی اب میں آپ کو 24 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کنویں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پانی جو ہے پلانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ہے پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ دونوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلا گیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کنویں کا ڈھکنا پتھر ایک طرف کر دیا اور پانی پلا دیا، دونوں بہنیں چلی گئیں بکریوں کو پانی پلا کر۔ پھر سائے کی طرف درخت تھا اس کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، عرض کیا میرے رب میں اس کھانے کا جو تیرے لیے اتارا ہے میں محتاج ہوں۔ میں وہ آیات مبارکہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آیات مبارکہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ملتا، تو میرے دوستو یہ جو ہے 200 بار آپ پڑھیں، بہتر ہے۔ اس رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر روزانہ پڑھیں، 2 تسبیح 100 دانے والی 200 بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا، کیونکہ موسیٰ کلیم کی یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔ اس کے بعد سودی کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں یعنی بکریوں کے جو ہے گھیٹ کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پہلے میں نے آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کی ہے، اب میں حدیث ساتھ سودی کا قول ساتھ جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں تو ہمیں اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں پر بہت رحم آیا اور کنویں پر تشریف لائے، اس پر سے پتھر ہٹایا، حالانکہ یہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اسے اہل مدین کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندر جو ہے ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان کے جانوروں یعنی بکریوں کو پانی پلایا۔ آج یہ دونوں جلدی گھر لوٹ گئیں دونوں بہنیں، تو اس سے پہلے وہ کنویں کے بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی پہلے، یعنی چروائے پانی پلا کر چلے جاتے تھے، بچہ کچا جو تھا پانی تھا وہ میرے دوستو یہ پلاتی تھی بہنیں، اس لیے دیر ہو جاتی تو دونوں چلی گئیں جلدی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا پڑھی۔ یہ دوسری روایت میں عرض کر رہا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اے اللہ جو نعمت بھی دے، اگر کوئی انسان جو ہے ہوتا تو اس شدید بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا کچھ نہ مانگتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو اس کی سبز کی ہریالی نظر آئی، جیسے کہ دیکھ کر آپ نے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں مختصر جو ہے ہر اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ واقعہ ایک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن مجید آیات مبارکہ کا میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ عمل رزق کے لیے کشادگی کے لیے میں آپ کو
اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس عمل کو روزانہ 101 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارا ہے محتاج ہوں۔ میرے دوستو، قصص سورت آیات مبارکہ 25 میں ہے کہ تو ان دونوں میں سے ایک تو اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی بولی میرا باپ بلاتا ہے۔ انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا، میں اس وقت جو ہے آپ کی خدمت میں یہ قصہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، پھر وہ دونوں جلدی چلی گئی بہنیں، بی بی صفورہ، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے باپ کے پاس پہنچی، اس نے سنا کہ آپ جلدی آ گئی ہو، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے دونوں بیٹیوں کو بھیجا کہ اس جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کو دوبارہ میرے حضور میں لے آؤ، میرے گھر میں لے آؤ، کیونکہ آپ نے دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا۔ تو وہ جس وقت وہ ان کے پاس آئیں، اور وہ انشاءاللہ بقیہ قصہ میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، وما علینا الا البلاغ۔